گزشتہ دنوں پشاور میں بھی چند اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، پھر انصار عباسی صاحب کی رپورٹ بھی آئی کہ وزیراعظم کو اس ملاقات کی بریفنگ دی گئی، پھر رات خواجہ آصف نے پھر کہا، پھر میں ان کو کوٹ کر رہی ہوں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بیرسٹر گوہر سے ہونے والی ملاقات کے حوالے سے وزیراعظم کو آگاہ کیا ہے۔ حکومت گھبرا گئی ہے کیا، انسیکیور ہو گئی ہے آپ کو، یا پھر ابھی بھی وہ پر اعتماد ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ملاقات ہوئی آرمی چیف بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سیف، علی امین گنڈاپور اور آرمی چیف صاحب کے ساتھ دو اور ان کے فوجی افسر تھے۔ یہ ملاقات ہوئی 6 لوگوں میں، لیکن اس ملاقات کو مذاکرات کا رنگ دینا یا کوئی اس ملاقات کو کوئی کہنا کہ یہاں کوئی ایک دوسرا دروازہ کھل گیا، وہ غلط بات ہے۔ اس میں سیکیورٹی کے معاملات بھی ڈسکس ہوئے ہوں گے، اس میں پولیٹیکل معاملات بھی ڈسکس ہوئے ہوں گے، اور کیا برائی ہے یار؟ کون ہے یہ؟ فوج کس کی ہے ہماری؟ یہ پارٹیاں کون سی ہیں؟ یہ بھی ہم کہاں رہتے ہیں پاکستان میں؟ ہم سارے ہیں کون پاکستانی؟ کیوں نہیں کسی کو کسی سے ملنا چاہیے؟ ساروں کو ملنا چاہیے۔ جہاں تک حکومت کا بات ہے تو حکومت نے بڑی مشکل سے یہ 1 پیج لیا ہے، لاڈلا پن لیا ہے۔ یہ 2-3 سال جو درمیان میں عمران خان آ گیا تھا نا، یہ ابھی بھی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے اڑان پاکستان میں وہ شہباز شریف کا ایک جملہ سنا ہوگا کہ میرے کچھ وسوسے ہیں، ہم 1 پیج پہ ہیں مگر میرے کچھ وسوسے ہیں، مگر وہ میں چاہتا ہوں وسوسے ہی رہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یہ ساری عمر انہوں نے یہی کیا ہے۔ اب شہباز شریف کا پرابلم یہ ہے کہ پہلے ایک پائی، کیونکہ تحریک انصاف کے رہنما تو پاپ کارن لے کر لطف لے رہے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ نون لیگ میں اتنی پریشانی ہے کہ وہ زمین پر گر گئے اور کچھ باتیں پردے میں رہنی چاہیے، اس لیے میں نہیں بتاؤں گا کہ کیا بات ہوئی۔ تو آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اس ملاقات کے آفٹر شاکس کیا ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میں اسلام آباد میں ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کوئی ایک ملاقات تھی، اور ملاقات ظاہر ہے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی کئی ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اس سے ملنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملنے کے بعد آپ 9 مئی بھول جائیں، ملنے کے بعد عمران خان لے آئیں، ملنے کے بعد مقدمے ختم کر دیں، لیکن ملنے چاہیے۔ کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے۔ پاکستان ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ جو کچھ بھی شجیہ مجھے ایمان سے بتاؤ، جو بھی شہباز شریف آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی کام کر رہے ہیں، یا شہباز شریف کی جو کابینہ ہے یہ کوئی کام کر رہی ہے؟ جو بھی معیشت کی بہتری ہے اس میں آرمی چیف ہیں اور فوج ہے۔ جو باہر سے ہمیں اگر کوئی قرضہ مل رہا ہے یا ہمارا قرضہ کوئی آگے کر رہا ہے، جس میں سعودی عرب ہے، جس میں UAE ہے، جس میں قطر ہے، جس میں چین ہے، وہ آرمی چیف ہیں اور فوج ہے۔ زراعت آرمی چیف اور فوج، یہ جو اندرونی یہ جو سارے ہمارا اگر سب کچھ فوج کر رہی ہے، سارے معاملات میں وہی کڑی ہے، وہی دیکھ رہے ہیں، اسٹیٹ انہی کے پاس ہے، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے مقتدرہ کب تک یہ بوجھ اٹھائے گی؟ کیونکہ اس حکومت کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں ہے اور نہ وہ مقبول ہے۔ یہی ایک بڑا سوال آخری لمحے پہ آ گیا تھا جب عمران خان وزیر اعظم تھے، اور اس وقت صورتحال یہ تھی، آپ کو یاد ہوگا اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن پہ پہنچی ہوئی تھی کہ لوگ کہتے تھے ان کی ٹکٹ کون لے گا اگلی اسمبلی میں، اگلے الیکشن میں، اور 13-14 ضمنی الیکشن ہار چکی تھی۔ اس وقت جب اس وقت کی مقتدرہ نے، اس وقت کی فوج نے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ آپ اپنا قدم اٹھائیں، اب آپ بوجھ خود اٹھائیں، تو اس وقت نہیں رہ سکے۔ وہ کہ اس میں بہت ساری اور باتیں، مولانا صاحب اور کہانی سناتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد لے آئیں، ڈونلڈ لو کی اور کہانی ہے، باقی اور کہانی ہے، لیکن جب آپ کی بنیادیں یاد رکھیں، ایک ہمیشہ بات یاد رکھیں، جب آپ آئین توڑ دیتے ہیں، یعنی آئین توڑنے کا مطلب ہے کہ جب آپ آئین کے بنیادی سٹرکچر جو آئین کے بنیادی سٹرکچر جو پاکستان کا ہے وہ اب نہیں ہے۔ ہمارا یہ ملک جو جس آئین پہ کھڑا تھا اس کے 3 پلر تھے، حکومت، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو پارلیمنٹ اور آزاد عدلیہ۔ اب آزاد عدلیہ نہیں رہی، اور میں آج میری بات لکھ لیجئے گا، یہ شہباز شریف، یہ آصف علی زرداری، یہ بلاول بھٹو، یہ مریم نواز روتے پھریں گے پیشیوں پہ کہ ہمیں عدلیہ انصاف نہیں دے رہی، عدلیہ آزاد نہیں رہی، جو یہ کام کر گئے ہیں۔ تو بھٹی صاحب یہ پھر سیکھتے کیوں نہیں ہیں اپنی غلطیوں سے؟ سوال تو یہ ہے، کیونکہ
ماضی میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے ان کے خلاف بھی عدلیہ استعمال ہوئی اور انہیں بھگتا اور بہت سارے کیسز ہوئے اور پولیٹیسائزڈ ہوئے، انہوں نے عدالتوں جیلوں میں بھی گئے. آج جب یہ حکومت میں ہے تو پھر یہی کام کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ. تو یہ جو سرکل چل رہا ہے، یہ بریک کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں سیکھتے اپنی غلطیوں سے؟ الحمدللہ کبھی نہیں سیکھیں گے. ایک تو جب کیونکہ رانا ثناءاللہ کے کیس میں جس طرح سے اب جو وکیل تھے وہ اب جج بن گئے ہیں اور وہ اب اس معاملے میں استعمال ہوں گے، حالانکہ وہ وکٹم رہ چکے ہیں خود بھی. اللہ کے فضل الحمدللہ ایسے ہی ہے. رانا ثناءاللہ کے خلاف جھوٹا کیس تھا، احسن اقبال، حنیف عباسی کے خلاف کا کیس میں بڑی چیزیں ایسی تھیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں. تو لیکن انہوں نے الحمدللہ اس بار آ کر وہ کچھ کر دیا ہے کہ اگر مریم نواز کا وہ ہوٹل کے کمرے کا دروازہ ٹوٹا، ویسے وہ تو خود ہی بھول گئی ہیں، ہمیں یاد رہ گیا ہے. ذاتی مفادات کی خاطر بندہ لالچ اور ذاتی مفادات اور پھر اس میں اگر انتقام بھی شامل ہو جائے. اب آپ دیکھیے اللہ نے مریم نواز کو اس سے زیادہ کیا بنانا ہے؟ ٹرمپ صاحب کی جگہ اس نے صدر تو نہیں بننا تھا، وزیر اعلیٰ بنے گی، یا میکسیمم اگر ہماری بد نصیبی یا برے اعمال ہوں گے تو وزیر اعظم بن جائیں گی. یہی بنے گی نا، اس سے زیادہ تو آگے نہیں جا سکتی. ترمیم کی گئی جو اس کے آفٹر شاکس ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے استعمال ہوا عدلیہ کو. نہیں، آج جو پاکستان، آدھے پاکستان سے زیادہ بڑے صوبے کی وہ وزیر اعلیٰ ہیں، ذرا ان کی زبان ملاحظہ کریں، ذرا ان کا جب چہرہ تحریک انصاف کا ذکر کرتی ہیں چہرہ ملاحظہ کریں. یاد رکھیں، آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہوگی، میں نے بھی جتنی پڑھی ہے، جو بندہ اپنے میں سے نہیں نکلتا، انتقام سے نہیں نکلتا، غصے سے نہیں نکلتا، اس کو پھر وہی میں، وہی انتقام اور وہی غصہ واپس آ کے کھا جاتا ہے. یہ نشان عبرت بنیں گے. آج میری بات یاد رکھیں، ویسے تو سر وہ بڑی ایکٹیو ہوئی ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں، نوجوانوں کو ایڈریس کر رہی ہیں اور بڑے بڑے پروجیکٹس لانچ کر رہی ہیں. نوجوانوں میں نفرت اور تقسیم عمران خان نے، آپ کو پتہ ہے، ایک کے دو یونیورسٹیوں میں جانے کی کوشش کی تھی. تو ہمارے یہ بھونپو جو آج پتہ ہے حکومت ہے، اس کے ایک ترجمان ہے، ان کے پھر ترجمان ہے، پھر ان کے آگے بھونپو ہے. جی بھونپو آپ جانتی ہیں نا، ماؤتھ پیس جی، جو اور اس وقت ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے تھے. آج وہ بھونپوؤں کو دیکھیں، وہ بھونپو جنہوں نے ایک دن پہلے ٹویٹس کر کے بتا دیا تھا کہ عمران خان کو کتنی سزا ہوگی اور بشا بی بی کو کتنی سزا ہوگی. تو یہ جو سارے بھونپو ہیں، ان کے مطابق تو بہت بڑا کام کر رہی ہیں. اور یہ جب عمران خان ایک دو مرتبہ گئے تھے یونیورسٹیوں میں تو ان بھونپوؤں نے کہا تھا نفرت اور تقسیم پیدا کر رہا ہے. ٹھیک سر، ایک مذاکرات تو پردے کے سامنے بھی چل رہے ہیں، تیسری نشست ہو گئی، کل 7 دن کی ڈیڈ لائن بھی پوری ہو جائے گی، لیکن ابھی تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا. حکومت کیوں جوڈیشل کمیشن بنانے سے ہچکچا رہی ہے؟ بنا دیں. پہلی بات تو یہ کہ حکومت اس وقت تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے گی جب ان کے دانتوں کو پسینہ نہیں آئے گا. مطلب جب یہ گھبرائیں گے نہیں، مطلب جب یہ ان کو کوئی ہاتھوں ہاتھ نہیں پڑے گی. یہ انہوں نے نہ بنانا تھا، نہ انہوں نے بنانا ہے، کیونکہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت میں ہے، پاکستان تحریک انصاف کمزور ہے. اور یہ بس یہ مذاکرات بھی انہوں نے 2 وجہ سے کیے تھے. ایک بیرونی دباؤ، کہ اگر کوئی بیرونی دباؤ آئے کوئی امریکہ سے یا کہیں سے، یا تو ہم کہیں کہ ہم تو انگیج کر کے بیٹھے ہیں اور مذاکرات تو ہم کر ہی رہے ہیں. اور دوسرا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ذرا یہ جو ہر روز بندے لے کے آ جاتے ہیں، ہر روز یہ جو ہوتا ہے یہ احتجاج مظاہرے، ذرا اس سے کچھ دن جان چھٹی رہے. سر جاتے جاتے انہوں نے یہ ٹوپی ڈرامہ کیا ہوا ہے. ٹھیک